فراز دار سے میشم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میشم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں۔ علی کے جائے ولادت کی جب بھی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مقام دیتے ہیں۔ یہ میرے بادشاہ کا مقام ہے کہ وہ آیا بھی اللہ کے گھر میں ہے، گیا بھی اللہ کے گھر سے ہے۔ اللہ محمد مصطفیٰ اور علی علیہ السلام کا آپس میں ایک ایسا رشتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ فرمانے سید المرسلین ہے کہ یا علی انت روح العبادات، علی تو عبادتوں کی روح ہے، جس عبادت سے میرے مولا کو خارج کرو گے وہ عبادت مردہ ہو جائے گی، اگر اسے کلمے سے خارج کرو گے تو کلمہ مردہ ہو جائے گا، اقامت سے مردہ کرو گے تو اقامت مردہ ہو جائے گی، نماز سے فارغ کرو گے تو نماز مردہ ہو جائے گی۔ میرا بادشاہ اتنا ضروری ہے کہ سانس لینا ضروری نہیں، ولایت امیر المومنین ماننا اتنا ضروری ہے۔ اب میں بلا تاخیر خطیب الاثر قبلہ واجب الاحترام گلفام حسین ہاشمی صاحب جو کہ نہایت ہی واجب الاحترام ہستی ہے، ان سے التماس کروں گا کہ رونق افروز ممبر ہو جائے۔ جناب قبلہ گلفام حسین ہاشمی صاحب باز بلند صلوات۔ بھیا کیا تصویر نہیں آتی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ بیٹا ایک قدم آگے نہیں، بچوں کو ذرا سائڈ کرا دیں، بچوں کو ذرا سائڈ کرا دیں۔ بیٹا آپ بچے سائڈ پہ کریں، یہ نہیں سمجھ سکتے، اور تاکہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات۔ قبل لیلۃ القدر
وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشقات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات لیلۃ الحیدر بابا ذرا نیچے دیکھیں موبائل تاکہ میں آپ کی چہروں کی زیارت کر سکوں بچہ ہٹا دے بچہ سائڈ سے ذرا نیچے رکھیں تاکہ میں زیارت کرتا رہا فکرہ دے رہا ہوں اب آپ نے زیادتی کی ہے سارے دیکھیں میں آپ نے بچے بٹھا اب یہ کیا سمجھیں گے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کوئی تھوڑا تو نہیں پڑھنا درود پڑھیں صلوات جنہوں نے بیٹھنا تھا ان کو بچے سارے بٹھا دیے ہیں اور پھر کہتے نہیں گلفام صاحب کو دعوت دیتے آتے نہیں اس بچے کو پیچھے کریں گے نہیں سمجھ سکتا میں کیا پڑھ رہا ہوں پیچھے کریں اسے وہ آگے ہیں جو بات سمجھ سکتے ہیں درود پڑھیں صلوات آپ آئیں بیٹا آگے آ جائیں آگے دو چار افراد ڈرے نہیں آپ میں کچھ نہیں ہوں آ جائیں اٹھے کی دو چار افراد آگے ہیں ماحول آپ جانتے ہیں عاشقان رسول و آل رسول کو اور عاشقان رسول کو دیکھا فکرہ وہی لے گا نا جو بات سمجھے گا سب سے پہلے رسول کو عاشقان آل رسول کو اور عاشقان رسول کو یار یہ بچہ اٹھاؤ پیچھے سے اسے اٹھاؤ یہاں سے چلو بیٹا پیچھے چلو اٹھو یہاں سے اٹھو سونا ہے تو پیچھے جا کے سو جاؤ اٹھو یہاں سے اٹھا دیں اسے اٹھائیں گے چلو میرا بیٹا اسے آرام سے بٹھانا آرام سے نعرہ حیدری پانچ نعرہ پانچتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری پھر میں فکرہ دے رہا ہوں تمام تر اس علاقے کے اہلیان اسلام کو صاحبان اسلام و ایمان کو گھرانے محمد و آل محمد سے عقیدت رکھنے والے تمام تر عقیدت مندوں کو آج کی رات میں جسے میں نے کہا ہے لیلۃ الحیدر
عزیزان محترم، بزرگان مکرم، میں نے اس شب کو لیلۃ الحیدر اس لیے کہا ہے جس شب میں صامت قرآن نازل ہوا اسے کہا گیا ہے لیلۃ القدر۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں صامت قرآن نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب میں نے قرآن کو نازل کیا تیرے دل پر۔ تو جب قرآن پاک ہے تو جس دل پر نازل ہو رہا ہے وہ کتنا پاک ہے۔ دیکھیے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بچے بات نہیں لے سکتے، آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے۔ یہاں میں پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن کی عصمت کی گواہ ہے یہ آیت نمبر 12 ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ خالق کل شیء ہے۔ اللہ خالق کل شیء ہے۔ اب شے کیا ہے؟ اللہ کی اپنی ذات کے علاوہ تمام عوالم ممکنات میں، خواہ وہ 18,000 ہے، خواہ وہ 12,000 ہے، یا شیعہ سنی علماء کے نزدیک خواہ وہ 80,000 ہے، ان تمام 80,000 عوالم میں جو کچھ ہے اللہ اس کا خالق ہے اور وہ شے ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ بالتوحید کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ اب وہ خالق کل شے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا علم سینہ امام مبین میں گن گن کر رکھ دیا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس امام مبین سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نام دوں گا اپنے اہل سنت بزرگ علماء کے ان مفسرین کا جنہوں نے تفسیر میں امام مبین کے متعلق تعریف فرمایا ہے۔ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، موبائل آپ کے ہاتھوں میں، ایک ایک لفظ کی ضمانت دے کر میں آپ کے گوش گزار اپنا مدعا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں نام لے رہا ہوں حضرت علامہ بابا جی، بچوں میں مت پوچھیں یار، مجھے پڑھ لیں ورنہ میں اندر نہیں آؤں گا۔ یہاں پر میں نام لے رہا ہوں حضرت علامہ مفسر فخر الدین رازی صاحب، ان کی بہت بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر، یہ ہے ایک نام۔ دوسرا نام میں لے رہا ہوں تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ، یہ علماء اہل سنت میں سے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے علامہ گزرے۔ تیسرا میں اس وقت نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت پیر کرم شاہ صاحب، آپ ڈیرہ شریف، جن کو آپ سب جانتے ہیں، اور باقی بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں تفسیر کبیر۔ علامہ فخر الدین رازی صاحب نے لکھا ہے کہ چند اقوال ہیں کہ امام مبین کون ہے، جن میں سے پہلا قول لکھتے ہیں، پہلا قول ہے کہ امام مبین سے مراد هو القرآن،
کہ قرآن خود امام مبین ہے. ہم شیعان محمد و آل محمد واضح طور پر یہ کہتے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے کہ بے شک قرآن منبع علم ہے، مرکز علم ہے، مخزن علم ہے، کلزم علم ہے. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے مگر اس کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے. ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے ایک شے کو کھول کھول کر واضح کر سینہ قرآن مبین میں سبوں کے رکھ دیا ہے. تو بے شک قرآن کا ایک ایک حرف علم ہے. میرے صاحب ایک بھائیوں، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، آج گفتگو میں ذرا توجہ کی ضرورت ہوگی. حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے سینے میں 70 ہزار معنی پوشیدہ ہے. جو فرمائی آپ نے جو بات لے سکتے ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ آیت میں نہیں، ایک ایک لفظ 70 ہزار مخفی معانی چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھ کر کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھ کر کہا تعجب میں آ کر کہ مولا قرآن کے ایک ایک حرف میں 70 ہزار معانی چھپے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں، حرف میں نہیں، قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ایک جزء کے. دیکھا گھبرا تو گئے تھے کہ میں بچوں کو کیوں ہٹا رہا ہوں. صرف حرف میں نہیں بلکہ ہر حرف کے ایک ایک جزء میں 70 ہزار معانی پوشیدہ ہے. وہ کلام تمہارا نہیں، میرا نہیں، ان کا نہیں، وہ اس کا کلام ہے جو خود علیم ہے. اب دوستو بیٹا آرام سے بیٹھو. اب دوستو بیٹو بھائیوں عزیزوں بزرگوں، ایک فکرہ میں دے رہا ہوں. عبداللہ بن عباس جنہیں ہمارے تمام شیعہ سنی علماء حبر الامت یعنی قرآن کا سب سے بڑا مفسر اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، تو یہ تھرائے یعنی ڈرتے لمٹ کر کہا مولا. پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ قرآن کے حقیقی معانی کو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو اب سنیے گا امام کا جواب. جو چوتھا مانتے ہیں وہ بھی، جو پہلا مانتے ہیں وہ بھی. مولا علی فرماتے ہیں ابن عباس کیا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ صبح اور رسل کتاب الذی نستفید من عبادنا. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا. صبح کے ساتھ دل بولا حق نعرہ حیدری. دوستو یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے صبح اور رسل کتاب الذی نستفید من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو منتخب کر لیا ہے، جن کو چن لیا ہے، ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے. اب میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، روز روز میں نے نہیں آنا. اس علاقے میں جتنے علماء ہیں وہ علماء، ان سے جا کے قسم اٹھوا کے پوچھئے گا کہ جنہیں اللہ چن لیتا ہے انہیں کیا کہتا ہے. اللہ
اللہ کا چنا ہوا یا مصطفیٰ ہوتا ہے یا مجتبی ہوتا ہے یا مرتضی. تو امام فرماتے ہیں ابن عباس جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو یعنی مصطفیٰ کو مجتبی کو مرتضیٰ کو قرآن کا وارث بنا دیا ہے. اب بڑے اچھے انداز میں آپ لے رہے ہیں. میری مایوسی ختم ہو گئی ہے ورنہ میں تو بڑا مایوس تھا کہ میں کیسے تقریر کو لے کے چلوں گا. تو یہاں میں فکرہ مولا کا دے رہا ہوں میرا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ابن عباس وارث کبھی اپنی وراثت سے بے خبر نہیں. ہمیں تو بڑا شوق ہے, بڑا شوق ہے. آپ تو علمی طور پر بہت بڑے پرواز رکھتے ہیں. خدا آپ کو سلامتی دے. یہاں آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر میں ایک اور بات واضح کرتا ہوں. ایک ہے وارث, قرآن کا وارث, اور ایک ہے قرآن کا حافظ. میرا ساتھ دے, مجھے سنے. بڑی مشکل سے میں آیا ہوں اور بہت بڑا پروگرام چھوڑ کے میں آیا ہوں صرف ناصر چند کی محبتوں کے پیش نظر اور آپ کی زیارتوں سے عبادت حاصل کرنے کے لیے. تو میری بات سنیں کہ میں دینے کیا آیا ہوں. ایک ہے قرآن کا وارث اور ایک ہے قرآن کا حافظ. قرآن کا حافظ وہ ہوتا ہے جو سینے میں قرآن لے کے نہیں آتا. سکتے ہیں وہ بول, جنہیں بولنے کی عادت نہیں ہے میں انہیں مجبور نہیں کرتا. قرآن کا حافظ وہ ہوتا ہے جو سینے میں قرآن کا علم یہ نہیں آتا. آیت پڑھ رہا ہوں. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اے حضرت بشر, اے حضرت انسان, جب ہم نے تمہیں مادر کے قلزوں میں تاریخ سے اس عالم کے ساحل روشن سے ہم کنار کیا. بابا جی آپ بھی چپ کر گئے. فکر کیسا تھا. اے حضرت بشر, اے حضرت فرزند آدم, جب ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی شکم مبارکہ سے یعنی تاریخ سمندر سے تم ایسے مقام پر تو تھے کہ نہ ماں کو خبر تھی کہ میرے پردے میں کون ہے, اور نہ باپ کے علم میں تھا کہ شکم خاتون میں کون ہے. ہم نے تمہیں جب اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وقت معینہ پر اس تاریخ سمندر سے نکال اس روشن عالم کے ساتھ تمہیں منور بنا کر نور کے عالم سے وہاں سے یہاں بھیجا, تو اب تمہاری حالت کیا تھی. لا تعلمون شیئا. تم بالکل جاہل مطلق تھے. گھبرا گئے ہو. اتنے بڑے لا علم تو تھے کہ تمہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہمارے ماں کے وجود میں ہمارا مرکز غذا کہاں ہے. اب تم نے ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کیا. ماں نے گودی میں بٹھا کر کہا, کہو ابو, امی, روٹی, پانی. یہاں سے پھر آگے چلا, گھر کے معاشرے میں بولنا سیکھا, الفاظ ذہن میں ان کا ذخیرہ کرنا شروع کیا. اس سے آگے بڑھا, پرائمری اسکول میں پہنچا, پھر آگے بڑھا, ہائی اسکول میں پہنچ گیا, پھر اور آگے بڑھا, کالج میں چلا گیا, پھر اس سے آگے بڑھا, یونیورسٹی پہنچ گیا, اس سے آگے بڑھا, پی ایچ ڈی کر گیا, اس سے آگے بڑھا,
سائنسدان بن گیا، فلسفی بن گیا، منطقی بن گیا، علامہ بن گیا، مولانا بن گیا، سیاستدان بن گیا، وکیل بن گیا، جب آیا تھا کچھ نہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب اس دنیا میں یہ حضرت بشر آیا تو کچھ نہیں تھا، جو کچھ لیا ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا۔ تو یہ علم اس کا کیا ہے؟ ادھار نہیں لیا گیا۔ یہ علم جو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ ادھار۔ ادھار کبھی ملکیت نہیں بنتا۔ پھر بھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا بابا جان، ادھار کبھی ملکیت نہیں بنتا۔ ایک نہ ایک دن ادھار پلٹانا پڑتا ہے، لوٹانا پڑتا ہے۔ تو حافظ صاحب جب دنیا میں آئے تھے تو سینے میں علم لے کے نہیں آئے تھے، تو جب ڈر گئے روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب حافظ صاحب سے کہو کہ حضور ایک سورت سنا دے، ایک آیت سنا دے، آیت کے 2 حرف سنا دے۔ جتنا نذرانہ پہلے دیتے تھے اس سے 100 گنا ہم آپ کو زیادہ دیں گے۔ وہ نہیں سنا سکے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سینے میں علم لے کے نہیں آیا تھا، لیکن جو سینے میں علم لے کے آتا ہے، جو قرآن کا وارث ہوتا ہے، اس کا سر تن سے جدا ہو کر بھی ایک ایسی نام پر قرآن سنا کے منوا رہا ہے۔ حافظ اور ہے وارث۔ سے تو سلامتی کے لیے بلندر سے بلندر سلام۔ اسی نعرے کی دھن میں دعا مانگ لیں۔ نزاکت علی صاحب، نصرت عباس صاحب، یہ بلندی اسی ذکر کے صدقے میں اللہ کے عالم انہیں غلامان محمد و آل محمد کے قدموں میں ہمیشہ قائم رکھے۔ اور یہ کچھ مومنین اولاد لرینہ کے لیے پریشان ہے۔ آج کے مولود کعبہ کی آمد کے صدقے میں خدا ان کی گودیوں کو آباد و شاد ہے۔ مل کے نعرے ہیں۔ سمجھئے، ایک ہے قرآن کا حافظ اور ایک ہے قرآن کا وارث۔ تو اب حضرت علامہ صاحب نے کیا لکھا ہے کہ امام مبین سے مراد قرآن ہے۔ بے شک میں ایک اپنی قوم کا ذمہ دار خطیب ہونے کے ناطے سے مکمل طور پر تمام مسلمانوں نے عالم کے سامنے یہ اظہار کرنا وقت سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ علم کا وہ سمندر ہے جسے فارسوں کے علاوہ اور کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم وہی سمجھتے ہیں جو انہوں نے ہمیں آجا بتا بڑی بڑا ہے آجا دمشق کلندر دمشق کلندر جبریل کا مالا جبریل کا مالا حسنین کا مالا حسنین کا مالا نعرہ حیدری۔ بیٹا میں اکاڑا چھوڑ ناصر کی دعوت میں آیا، مجھے جب بھی بلایا کرو مجھے ماحول ذاکروں کا ماحول اور ہے، میری تقریر کا ماحول اور ہے۔ اب جو بچے سے دیں گے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ بیٹھنا تو ان کا شوق ہے، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، یہی ہمارے حال اور مستقبل کا سرمایہ ہے۔ میں انہیں ڈسہارٹ نہیں کرتا، لیکن جب تک بات دین ہی نہیں آیا تو بات میں کیسے دے سکوں گا؟ درود پڑھیے گا، سلام۔ ہم کہتے ہیں بے شک امام مبین قرآن ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ایک سائل سوال کرتا ہے کہ آیا قرآن خدا کی توحید منوانے کے لیے اکیلا کافی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان کہ قرآن امام مبین ہے، لیکن کیا کریں؟ آج کل
زمانہ گزر گیا ہے، آج تو بچوں کے ہاتھوں میں چلتی پھرتی لائبریریاں ہیں۔ تو ایک نوجوان سوال کرتا ہے کہ جناب یہ بتائیے کہ آیا قرآن ہی اگر امام مبین ہے تو کیا قرآن خدا کی توحید منوانے کے لیے اکیلا کافی ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ہر وہ مسلمان گھرانہ جس گھرانے کا ماحول اسلامی ہے، لیکن میں نے کیا اس گھرانے کی ماں کی آغوش کا منہ بولتا بچہ یہ آیت پڑھ رہا ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ یہاں شیعہ سنی بات نہیں ہے، جس گھرانے کا ماحول اسلامی ہے اس گھرانے کی خاتون کی آغوش کا منہ بولتا بچہ یہ آیت پڑھ رہا ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اس کا معنی کیا بنے گا؟ قل کہہ دے، صرف کہہ دے۔ اس میں ایک ضمیر ہے عربی گرامر کی اعتبار سے، انتا کے معنی کیا ہے؟ تو اب اللہ فرما رہا ہے ہمارے نبی سے قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب، اے میرے قریب، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، اے میرے مجتبی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے احمد، اے میرے محمد۔ درود نہیں پڑھیں گے آپ سے، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ کہہ دیں گے کافروں سے، آپ کہہ دیں گے مشرکوں سے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز، نہ جلد ولا تولد، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ کسی کو اس نے پیدا کیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے۔ یہ ہے توحید جس پر ہمارا قلبی ایمان تھا۔ اور آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تانا دیتے ہیں، سنی حضرات نہیں دیتے، وہ لوگ تانا دیتے ہیں جو علی کی ذات کو آج تک سمجھے نہیں ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی شیعہ حضرات علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں، شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ یہ بھیانک میں گواہی دے گا قیامت کے دن، گلفام فکرے ادا کر رہا ہے، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، پیارے اللہ کی قسم، ہم شیعہ علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہے کہ علی نے اللہ منوایا ہے۔ سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ سب کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ علی نے اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے علی نے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ میں علی کے خطبے کا ایک فکرہ دے رہا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں، مجھے موجود کعبہ پہ بول رہے ہیں، یہ تو آپ کی توجہ کے لیے میں نے اس طرف رخ کر دیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہو۔ میرا بیٹا سلام خیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری۔ یہ دیکھا بڑی مہربانی، خدا آپ کو سلام دیجیے۔ رہنے میں اور بتا دے، آج کی شب کے صدقے میں محمد و آل محمد قسیم الرزق ہے، جتنا اس نام پر خرچ ہوگا یہ یہاں بھی دامن ہے وہاں بھی دامن ہے۔ ملتے نعرہ ہے واسا۔ تو جو بات میں دینا چاہتا ہوں
وہ میں دے رہا ہوں، اور آپ سے پوری میں توجہ چاہتا ہوں کہ ہم قطعاً علی اللہ نہیں مانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ بولتا ہے مگر زبان نہیں رکھتا۔ اللہ متکلم ہے، اللہ بولتا ہے لیکن اللہ زبان نہیں رکھتا۔ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے لیکن اللہ آنکھیں نہیں رکھتا۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے لیکن اللہ کان نہیں رکھتا۔ اللہ ہر جگہ اعتبار قدرت موجود ہے لیکن اللہ نفس نہیں رکھتا۔ اب اگر حمالی کو عین اللہ کہتے ہیں، عمر اللہ کہتے ہیں، لسان اللہ کہتے ہیں، ید اللہ کہتے ہیں، وجہ اللہ کہتے ہیں، تو اللہ مان کر نہیں کہتے بلکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اس کو بنوانے والا قرآن اللہ کی توحید مننا بابا جی بڑی بہت مشکل بات ہے، میں دے رہا ہوں بڑی مشکل بات ہے، لیکن آپ نے اتنی حوصلہ افزائی کی ہے کہ مجھ میں پڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوا۔ بالکل میں ممبر پر بیٹھ کر گھبرا گیا تھا کہ ناصر صاحب نے کیسا ماحول بنا رکھا ہے، خدا آپ کو سلامتی دے۔ تو حکم ہے اللہ کا ہمارے رسول سے، قل هو اللہ احد۔ میں اب آرام سے پڑھوں گا جو بات ذرا مشکل ہے کہ میرا حبیب آپ کافروں سے کہہ دیں، مشرکوں سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ گستاخی بات، چھوٹا بھائی اور بڑی بات میرے اللہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو قادر ہے، حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہا تھا نا بات مشکل ہے، ذرا دیجئے گا۔ لا الہ الا العالمین یا رب العالمین، گستاخی کی یار یہ بچوں کو بٹھاؤ آرام سے، نہیں پڑھنے دو گے مجھے، درود پڑھیں سلام۔ یا الہ الا العالمین، تو قادر و قدیر ہے، ڈائریکٹ بلا واسطہ بغیر وسیلے مشرکوں سے کہہ دے، کافروں سے کہہ دے کہ میں اللہ ایک ہوں۔ ہمارے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے کہ قل تو کہہ کہ میں ایک ہوں؟ اللہ کا جواب ملے گا پگلے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جب میں اپنی توحید محبت کے وسیلے کے بغیر ماننا منوانا گوارا نہیں کرتا، تو پھر محبت کے وسیلے کے بغیر یا محبت کے بغیر یا رسول اللہ کے بغیر یا نبی اللہ کے بغیر میں تمہارا اسلام قبول کرنا کہتے ہیں۔ ملکوت کا مولا، جبریل کا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، علی بن امام میں بہانا رائے، معلوم ہوا کہ قرآن خدا کی توحید منوانے کے لیے بڑی محنت، بہت خدا آپ کو سلامتی دے اور عزت و عظمت اور رسمال میں اور برکات عطا کرے۔ تو یہاں پر ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنی تھوڑی سی ادھر سائڈ لیں گے، پیچھے والے چھپ رہے ہیں اس خوبصورت بادل کے پیچھے، ضرور پڑھیے گا۔ تو اب یہاں پر میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں جس انداز میں آپ نے بات دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم، میں بڑا مایوس ہوں، لیکن صاحبان کیسا بات اور خاص طور پر صاحبان علاقہ میں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اسی انداز میں بات کو لیا ہے۔ میں اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے خود جواب دیں گے۔ میدان مباہلہ میں نصرانیوں سے رسول میں کیا منوانی تھی؟ دیکھا تھا چپ کر گئے۔ میدان مباہلہ میں رسول نے نصرانیوں سے کیا منوانی تھی؟ توحید۔ ان کا نعرہ کیا تھا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے،
اللہ کا بیٹا ہے اور بی بی مریم اللہ سے منسوب ہے. میں پردے میں بات کر رہا ہوں. بی بی مریم اللہ سے منسوب ہے. رسول نے اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی وہ آیت پڑھی. فرمایا نصرانیوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ کہا اے یتیم عبداللہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ. حضرت اسماعیل کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت ابراہیم. حضرت موسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت عمران. حضرت ابراہیم کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا حضرت طارق. کہا ہر ایک کے باپ کا نام ہے نا؟ فرمایا ہے. کہا اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کے باپ کا نام بتاؤ. یہ نصارہ نے اعتراض کیا کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کے باپ کا نام بتاؤ. اب وحی نازل ہوئی کہ مولا کہ میرے حبیب سے پوچھے کہ عیسیٰ کی ماں ہے باپ نہیں ہے. شاباش بیٹا شاباش زندگی دراز. عیسیٰ کا باپ نہیں ہے نا, ماں تو ہے, لیکن اس آدم کے لیے کیا کہو گے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ اب یہاں پر نصرانی گھبرا گئے لیکن اپنی ضد پر قائم رہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو رسول نے کیا پڑھا؟ قرآن. جب قرآن اللہ کی توحید منوانے کے لیے نصارہ سے اکیلا کافی نہ ہو سکا تو اب اللہ نے فرمایا میرا حبیب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ان سے کہہ دے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی عیسیٰ لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. حضور ترجمہ دے رہا ہوں, ہر بچہ نہیں لے گا, ہر سامنے نہیں لے گا, میں نفس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم اپنے تم اپنے جیسے لاؤ. حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے علامہ, ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر الکشاف, بیروت کی چھپی ہوئی عربی میں. وہ لکھتے ہیں رسول پاک جب چلے خدا کی توحید منوانے کے لیے تو رسول نے کیا کیا؟ دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ شہزادہ حسن کو لیا اور گودی آغوش مبارکہ میں شہزادہ حسین کو لیا. پشت کے پیچھے سیدہ فاطمہ کو لیا, فاطمہ کی پشت کے پیچھے علی کو لیا. تو یہ کیوں جا رہے ہیں؟ خدا کی توحید منوانے. تو فیصل آباد کے اس علاقے کے صاحبان اسلام اب کہنے دو الفاظ کو کہ جب بھی دنیا کے کسی کونے میں توحید کانفرنس منوانی ہے تو پیغمبر پاک کا ذکر کرنا پڑے گا. پیاری بات دے رہا ہوں اور اللہ کرے میں آسان لفظوں میں آ جاؤ بیٹا جی سلام آسان لفظوں میں دے سکوں. آج پاکستان کی سرزمین پر جتنے احباب بیٹھے ہیں, آپ جتنے بیٹھے ہیں, جن کی سوشل میڈیا پر نظر ہے وہ میرا ساتھ دیں گے, باقی نہیں دیں گے. آج یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ شیعہ اور بریلوی اور باقی صاحبان عقیدت حسنین کو رسول کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ سلسلہ چلتا ہے باپ سے, سلسلہ چلتا ہے باپ سے. تو جب حسنین کا باپ علی ہے تو پھر سے رسول کا بیٹا کیوں مانا جاتا ہے؟ آؤ آیت پھر سنو. میرا حبیب ان پر واضح کر کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. دیکھا تھا گل اوکھی سی نا, مشکل سی نا, سارے چپ کر گئے. پھر ما
محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے پھر بھی نہیں کہتے، یعنی جو کم والے ہو نا تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ابنا انا، لیکن جو محمد کے اپنے ہیں ان کا باپ ہے۔ آپ نہیں بول سکے اس لیے میں فکر آسان کر رہا ہوں، محمد زکات والوں کا باپ نہیں، محمد سلوات والوں کا باپ۔ جیتے رہے، سلامتی ہو آپ سب کی، بڑی مہربانی، بہت محمد زکات والوں کا باپ نہیں، محمد سلوات والوں کا باپ ہے، محمد صدقے والوں کا باپ نہیں، محمد ہدیے والوں کا باپ ہے، محمد دروازے پہ رکنے والوں کا باپ نہیں، محمد چادر میں بیٹھنے والوں کا باپ۔ یہ نعرہ نہیں لگاؤ گے، پھٹے ہوئے نعرے لگا۔ تو پھر ہم تلاش کرتے ہیں، انہوں نے 4 معنی لکھے ہیں امام مبین کے، میں نے ایک کو پڑھایا وہ بھی صرف باعتبار خوشبو، جو ٹائم گھنٹہ تو گزر گیا، میں نے تو گھنٹے میں ختم کرنا تھا، تو میں نے صرف ایک ہی ان کے فرمان پر تھوڑی سی خوشبو کے اعتبار پر عرض کیا ہے۔ اب میں پڑھ رہا ہوں امام مبین پر، ہر خیر کہتے ہیں سینہ امام مبین ہم نے کن کن کر رکھ دیا ہے۔ صاحب جی اب ذرا موضوع کا رخ بدل رہا ہے، نعرے آپ لگا چکے، بیدار آپ ہو چکے، اب میں ذرا علم کی آغوش، علم کے چکیڑوں سے آپ کو سلانا چاہتا ہوں۔ لو میں آغاز کر رہا ہوں اس بات سے کہ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت، بابا جی ادھر ادھر دیکھو گے نا میری بات سمجھ میں نہیں آئی، شاباش بیٹا وقتوں والی بنو اور ماں باپ کے لیے باعث عزت اور عدالت بن کر۔ تو میں آغاز کر رہا ہوں بڑی مشکل بات سے، شیعہ اور غیر شیعہ علماء کے نزدیک معقولات 2 قسمیں، یعنی جو چیزیں عقل میں سما سکتی ہیں ان کی تو وہ وجود ہے۔ شاباش اور معقولات صاحبان حکمت اور علماء کے نزدیک 2 قسمیں، نمبر 1 معقولات میں نے عقل میں سمانے والی باتیں، 2 قسمیں، نمبر 1 موجود، نمبر 2 معدوم۔ موجود ہونا، گھبرائیے گا نہیں، میں آسان کروں گا، معدوم نہ ہونا، ہونا نہ ہونے سے افضل ہے، یعنی موجود معدوم سے ہونا نہ ہونے سے افضل ہے۔ پھر موجود کی 2 قسمیں ہیں، نامی اور غیر نامی۔ نامی بڑھنے والا، غیر نامی نہ بڑھنے والا۔ جمادات جتنے ہیں وہ غیر نامی ہیں، نباتات جتنے ہیں وہ نامی ہیں۔ ایک پتھر آج 2 کلو کا ہے، اسے یہاں رکھ دیں اور اس کے تقابل میں ایک چھوٹا سا پودا جو 1 چھٹان کا ہے وہ لگا دیں، سال کے بعد وہ 2 کلو والا 2 کلو ہی رہے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ پودا جو ننھا سا چھوٹا سا لگایا تھا وہ قد آدم کے برابر ہو چکا ہوگا، تو اسے کہتے ہیں نامی، اسے کہتے ہیں غیر نامی۔ تو پھر نامی کی 2 قسمیں، حساس غیر حساس، قوت حس نہ رکھنے والا اور قوت حس نہ رکھنے والا۔ اب آپ درخت پر
कुल्हाड़ा चला उसे महसूस नहीं होता, आरे से चीर दी उसे महसूस नहीं होता, लेकिन जानदार हैवान को या इंसान को तो अब वो हसास नहीं है, ये हसास है। फिर हसास तो नातिक और गैर नातिक, बोलने वाला और ना बोलने वाला। जान पर 10 करोड़ ही का चोर, लेकिन वो बोल नहीं सकता, और बच्चा सिर्फ 2-2.5 साल का हो वो बोलने लग जाता है। तो बोलने वाला ना बोलने वाले से, यानी नातिक गैर नातिक से अफजल। जरूर पढ़िएगा सलावत। आ जाओ बाबा, आ जाए, ये बच्चे को हटा दिया, आ जाए। तो अब नातिक गैर नातिक से मेरा साथ देंगे, बहुत बड़ी बात है जिसे मैं समेट रहा हूं। नातिक गैर नातिक, बोलने वाला ना बोलने वाले से अफजल है। फिर नातिक की दो किस्में, आलिम और जाहिल। फिर बोलने वाले की दो किस्में हैं, आलिम और जाहिल। तो आलिम और जाहिल के लिए कुरान का फैसला है, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। मेरा हबीब जरा अपने उम्मतियों से पूछ तो सही कि क्या जानने वाले न जानने वाले ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अफसोस है मुझे, जितनी मैंने वजाहत की है आप जरा खामोश रह गए। ला यस्तवून, फिर अल्लाह खुद फैसला सुना रहा है कि आलिम और जाहिल ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमात वला नूर वला ज़िल्ल वला हरूर। याद रखो, बीना और नाबीना, अंधेरा और रोशनी, जुल्मत और नूर, बीना और नाबीना ये कभी बराबर नहीं हो सकते। कुरान फैसला सुना रहा है कि तो अब फजीलत हासिल है। दोस्तों, भाइयों, तो मेरी बात समझ रहे हो। मेरी तकरीर के बाद कल सुबह थड़ों में बैठो, घरों में बैठो, अपने इलाके में बैठो, जमघटा लगा के बैठो, इस पे बात करो, इस पे सोचो कि कल फॉर्म पढ़कर हमारे इलाके में क्या गया था। यहाँ फिर दो किस्में और आबादी, फिर दो किस्में। एक वो आलिम है जिनका इल्म तस्बीह है। कैसे? मेरा माहौल ही अलग है। अब यहाँ फिर आलिम की दो किस्में हैं, एक वो है जिसका इल्म तस्बीह है और एक वो है जिसका इल्म वहबी है। तस्बीह इल्म क्या है? माँ से सीखा, बाप से सीखा, उस्ताद से सुन के सुनकर इकट्ठा किया, ये मैं बयान कर चुका हूँ। ये है तस्बीह। वहबी इल्म क्या है? चलो जिन्होंने नहीं सुना, जो सुन नहीं थे, दो फिक्र उनको लिए भी दे देता हूँ कि तस्बीह इल्म और वहबी इल्म में फर्क क्या है। जिसने ज़बाने रिसालत से सुनकर इल्म हासिल किया उसका इल्म तस्बीह है। इस इलाके के मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन जो आगोश बादल से शिया सुफी उलमा को सुनते चले आ रहे हैं, मैं तो मामूली सा तालिब इल्म हूँ, मेरी बात को दिमाग में जगह दीजिएगा। जिसने रसूल की ज़बान से दीवाने रिसालत से सुनकर इल्म हासिल किया उसका इल्म तस्बीह है। और जो ज़बाने रिसालत चूस के बना, सारे बच्चे चुप कर गए हैं। बच्चों में आपके लिए फिक्र बदल रहा हूं, अब नारा आपने लगाना है। जो दस्ते रिसालत में छुपा उसका इल्म तस्बीह है और जो रसूल के हाथों में पला अभी भी नहीं। काफी लोग नारा नहीं लगा सके और अब मैं इशारा करूंगा, खुदा ने नारा नहीं लगाया। अब शिया है, अब सुनी है, फिर नाराज न होना। जो नक्शे कदम नबूवत पर आंखों को मलता रहा उसका इल्म तस्बीह है।
آگے میں نے نہیں پڑھنا تھا، آپ نے پڑھنا تھا، اسی لیے میں بلاتا ہوں. جو نقش قدم نبوت پر آنکھوں کو پڑھتا رہا اس کا علم تسبیح ہے، اور جو نقش رسالت پر رکتا رہا مست کلندر، نازکیہ کوثر، زہرا کا شوہر، حسنین کا باپا، میرے فاتح خبر، علی اللہ امام نعرہ حیدری، علی اللہ امام نعرہ وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ نے جناب آدم کو تمام اسماء کا علم بخشا، اللہ نے بخشا علم بخشا. حضرت طالوت کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اللہ نے طالوت کی قوت میں اور علم میں تمہاری نسبت زیادتی رکھ دی، اللہ نے بخشا علم باقی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، علم باقی ہے. آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت. ہم نے ابراہیم کو اور اس کی آل کو کتاب اور حکمت کا علم بخشا، علم باقی ہے. آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان. ہم نے موسیٰ اور ہارون کو تورات کا علم بخشا. میرے سننے والے سامعین، علم باقی ہے، کسبی نہیں ہے کہ اللہ نے بخشا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیًّا. اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اس کو عالم بچپن میں فیصلے کرنے کی قوت عطا کر دی تھی. 4 سال کے تھے، عدالت لگا کے فیصلے سناتے تھے. کیا کروں میں؟ آپ چپ کر جاتے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وكنت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہیں، ماں کی گودی میں کہہ رہے ہیں کہ نصرانیوں یہودیوں میری ماں کی طہارت پہ شک نہ کرو، وہ نبی کی ماں ہے. خدا نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. تو یہاں علم کیا ہے؟ کسبی نہیں ہے بلکہ علم وحی ہے. تو آج کسی کا یہ اعتراض کرنا کہ علی رسول کے ہاتھ پہ آتے ہی قرآن کیسے سنا سکتا ہے جب تک قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو عیسیٰ جو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس علم کتاب ہے. جن کا یہ اعتراض ہے کہ جناب علی 3 دن کے بعد رسول کے ہاتھوں پر آتے ہی قرآن کیسے سنا سکتے ہیں جبکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، خدا نے مجھے کتاب بخشی ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. بتائیں دنیا بھر کے مسلمان شیعہ اور غیر شیعہ، جناب عیسیٰ 3 دن کے ہیں، انجیل کہاں ہے؟ صحیح چپ کر کے بیٹھ گئے. میں تو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، گھنٹے کے بعد تو میں نے ممبر چھوڑ دینا تھا. جناب عیسیٰ جو فرما رہے ہیں آتانی الکتاب، میں صاحب کتاب ہوں. بتائیں شیعہ سنی علماء کہاں ہے کتاب؟ آیا انجیل جناب عیسیٰ کی گودی میں ہے؟ بولتے نہیں ہے نا، ہاتھوں پہ ہے، ہاتھوں میں ہے، سینے میں پر ہے نہیں ہے، سینے پر ہے
اسے فکر ہی نہیں لے رہے. میں بار بار کہہ رہے ہیں گودی میں نہیں ہے, ہاتھوں میں نہیں ہے, ماں کے پاس نہیں ہے, سینے پر نہیں ہے, تو پھر نبی جھوٹ بول نہیں سکتا. کہتے ہیں میں نبی ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. تو شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ کے سینے میں علم انجیل تھا, تو جو عیسیٰ میرے نبی کا امتی ہے جب وہ سینے میں علم لے کے آیا ہے تو جو محمد کا مسیح بن کے آ رہا ہے. علی گل ایمان بس دو باتیں اور سن لو جو بیان کرنا ضروری نہیں بلکہ مجھ پر واجب ہے اور آپ پر بھی واجب ہے. جتنے تھک گئے میں بھی بڑا تھک گیا ہوں, جو بڑا سفر کر کے آیا ہوں اور سفر کرنا ہے اور سلسلہ تقاریر ہر جگہ جاری ہے, لیکن آپ کے جذبہ عشق محمد و آل محمد نے مجھے پڑھنے پہ مجبور کر دیا. تو میں دو باتیں دے رہا ہوں جو واجب ہے آپ کے لیے مجھ سے لے کے جانا اور مجھ پر واجب ہے آپ کو دینا. ایک یہ دیکھیے, اہل سنت کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں, کیونکہ علماء جس طریقے سے بھی ہیں, اگر صحیح علماء ہیں تو ہمارے لیے وہ واجب التعظیم بدتقیم ہے. یہ ان کا اس میں گرامی ہے حضرت علامہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب. بہت کتابیں ان کی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں. انہوں نے خصائص و مسائل جو عربی میں ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں, اور نیچے اس کی انہوں نے شرح کیا اور اپنے خوددار محمد و آل محمد کا ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا ہے. یعنی اتنا پیارا ترجمہ کیا ہے اور تشریح کی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ علماء اہل سنت کس حد محمد و آل محمد کے دروازے کے گدا تھے اور گدا ہیں. کوئی شیعہ سنی میں فرق نہیں ہے, یہ فرق پیٹ والے ڈالتے ہیں, باقی فرق نہیں ہے. تو خیر, تو یہ لکھتے ہیں, اب ذرا توجہ فرمائیے کہ ہمارے دور کے صفحہ نمبر ہے 53 ہر باہر وہی پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے. ہمارے دور کے بعض نواسب جمع ہے ناصبی. ناصبی اسے کہتے ہیں جو علی سے عداوت رکھتے ہیں. ہمارے دور کے بعض نواسب کی ناصبیت کا نمونہ یہ ہے کہ ایک ہی بات ان کے نزدیک, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے بابا جی, آپ ادھر نہ دیکھیں نا, آپ پڑھ رہے ہیں. ایک ہی بات ان کے نزدیک اہل بیت کے لیے عیب ہے اور غیر اہل بیت کے حق میں منقبت اور فضیلت ہے. یہ لکھ کے پھر آگے لکھتے ہیں. چنانچہ کتب احادیث اور تاریخ میں آیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبہ میں, کعبہ معظمہ میں ہوئی تھی. ان کے علاوہ یہ فضیلت حضرت حکیم بن حزام کے بارے میں بھی منقول ہے, یعنی کہی گئی ہے, ثابت ہے. یہ قیلہ جب کہتے ہیں نا علماء حضرات, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے لیکن ثابت ہے. تو علی کا کعبے میں دنیا میں ظہور پذیر ہونا یہ ثابت ہے کہ وہ ہوئی ہے. لیکن حکیم بن حزام کے بعد میں صحابی بن گئے تھے, مسلمان بنے تھے. جب پیدا ہوئے تھے یہ کافر تھے, ماں بھی کافرہ تھی, باپ بھی کافر تھے. بعد میں یہ مسلمان بنے اور صحابہ کی صف میں یہ شامل ہو گئے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلوانے لگے اور کہلوا رہے ہیں. تو لکھتے ہیں مگر نواسب کے نزدیک یہ بات مولا علی کے لیے عیب اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منقبت اور فضیلت ہے. چنانچہ اب اپنے موبائل کیا کرتے, یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ موبائل میں آ جائے, سارا ڈیلیٹ ہو جائے, لیکن یہ تاکہ آ جائے. وہ لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے, یعنی ناصبی کہتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ سیدنا علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. ناصبی کہتے ہیں
اہل سنت نہیں کہتے، اپنا عقیدہ وہ پہلے لکھ گئے ہیں. ناصبی کہتے ہیں کہ سیدنا علی کعبہ میں پیدا نہیں. یہ شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی روایت ہے، یعنی یہ سچ نہیں. یہ شیعوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. ایک اعتراض. دوسرا اعتراض، اگر یہ تسلیم کر بھی دیا جائے کہ سیدنا علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تو پھر بھی فخر کی بات نہیں، کیونکہ اس وقت بعض روایات کے مطابق 360 بت رکھے ہوئے تھے. یہ دو یعنی دوسرا تھا کہ اگر علی پیدا ہو گیا کعبہ میں تو وہ تو بت خانہ تھا، پیدا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ علی کی کوئی فضیلت تو نہیں ہے. دو. تیسرا ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو ڈر کے زہ سے خلافتوں کے سامنے لے گئے ہو خلافی کے لیے، درد زہ سے خلافی کی. وگرنہ کوئی تک نہیں کہ ایک عورت بچے کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ میں جائے اور نقل کفر و نباشت وہاں غلاظت پھیلائے. یہ ہے 3 اعتراض. اب میں نے ان کے جواب دینے تھے، 3 کے شاید نہیں دے سکوں گا، 1 اور شاید 2 کے. بس چلتے چلتے جلدی جواب دے کر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پہلا اعتراض کیا ہے؟ چپ رہو. پہلا اعتراض کیا ہے کہ شیعہ حضرات نے یہ روایت کھاڑ دی ہے، علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. یہ ان کی اپنی روایت ہے شیعوں کی کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. اب لیجئے میں آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کر رہا ہوں. میرے غیر شیعہ علماء جو ہیں اہل سنت سے یا اور فرقے سے، میں ان کی چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. 18 کتابوں کے میں نے نام لے لے، لیکن اب وقت نہیں رہا جو بہت ٹائم ہو گئے. میں چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں. پہلی کتاب کا نام ہے مروج الزہر، یہ عربی میں ہے، علماء اہل سنت کی. بیٹا سونے نہیں دوں گا، اسے جگائیں گے. ہاں اسے جگائیں. بیٹا ادھر جاؤ تھا. پہلے میں کیا پتا کہ کتنی محنت ہوتی ہے 1 گھنٹے کی تقریر کے پیچھے، سالوں کی محنت ہوتی ہے، پڑھ پڑھ کے آنکھیں کمزور. تو کمال ہے یار، جن کو سمجھ نہیں آتی وہ نہ بیٹھا کرے. پہلی کتاب کا نام ہے مروج الزہر عربی میں. دوسری کتاب کا نام ہے الفصول الملحہ، یہ بھی عربی میں. تیسری کتاب کا نام ہے کفایۃ الطالب، یہ بھی عربی میں. چوتھی کتاب کا نام ہے علامہ شبلنجی نور الابصار، صفحہ نمبر 85، یہ بھی عربی میں. پانچویں کتاب کا نام ہے مطالب الصدور، یہ بھی عربی میں. چھٹی کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، یہ بھی عربی میں. ساتویں کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، یہ فارسی میں. آٹھویں کتاب کا نام ہے ازالۃ الفقہ، یہ فارسی میں. نویں کتاب کا نام ہے مستدرک صحیح ہیں، یہ عربی میں. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ سن رہے ہو؟ تو اب میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ اس کتاب سے مستدرک الصحیح ہے جلد نمبر 3. اس کتاب سے میں عربی کی روایت پڑھ رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے اہل سنت بھائیوں کی. یہ لکھتے ہیں ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. لوگوں یہ بات حق اور سچ ہے کہ کعبہ کے اندر فاطمہ بنت اسد نے علی کو ظاہر فرما کر منوا دیا کہ اگر کوئی مولود کعبہ ہے تو علی. دھکا نعرہ نہیں چاہیے، مل کے نعرہ ہے. یہ ہے ایک حوالہ. اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں کفایۃ الطالب، صفحہ نمبر 407، اور دوسری کتاب الفصول الملحہ، صفحہ نمبر 30. اس میں حضرت علامہ ابن صباح مالکی صاحب لکھ رہے ہیں وَلَمْ يُوْلَدْ سِوَاهُ. لوگوں
غلط راویوں کے ہفتے میں چڑھ جانا، علی کے علاوہ کوئی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ علی حق نعرہ حیدری۔ دو حوالے، تیسرے حوالے میں بات ختم، اور دوسری بات دیکھ کے ممبر سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تیسرا حوالہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے علامہ ہیں، علامہ قاسم الدین علیہ الرحمہ، بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کو علماء نے اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ علامہ مسعودی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب کا نام ہے اثبات الوسیط، عربی میں صفحہ نمبر ہے 133 133۔ اس میں وہ لکھتے ہیں ما قولنا فی الکعبۃ قبلہ ولا بعدہ سواہ، صرف علی سے پہلے کی بات نہیں بلکہ علی سے پہلے بھی اور علی کے بعد بھی قیامت تک نہ کوئی کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکے گا۔ آواز بلند باجمات، علی حق نعرہ حیدری۔ بس آخری بات سنیں، باقی موضوع رہ کے بعد آیا اور یہ چہرے نظر آئے تو بیان کروں گا۔ دوسرا اعتراض کیا ہے کہ اگر علی کعبہ میں پیدا ہو ہی گیا ہے تو علی کی کون سی فضیلت ہے؟ کیسے بے وقوف ہو؟ ہم نے کب کہا کہ علی کا کعبہ میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے؟ دانش مندی کوئی ہمسر ہے تے وخا میرا برا، اے پابندی کوئی نہیں، اسا جگ دے پیر علی بنیا جدے بعد بلندی کوئی بہت بڑا اعتراض ہے اور اس کا دو لفظوں میں نہیں، تھوڑا سا ٹائم 2 ڈھائی 3 منٹ 4 منٹ لگے۔ سوال یہ ہے علی کعبہ میں پیدا ہو گئے ہیں تو وہ تو بت خانہ تھا، علی کی کیا فضیلت ہے؟ بھئی ہم نہیں کہتے کہ علی کا کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ رحل ہو لکڑی کا، رحل ہو سنگ مرمر کا، رحل ہو چاندی کا، رحل ہو سونے کا، رحل ہو پلاٹینم کا، رحل ہو جواہرات سے مرصع، فضیلت اس کی نہیں ہوتی، فضیلت اس قرآن کی ہوتی ہے جو اس میں ہے۔ شیطان تو جو سجدہ نہیں کر رہا آدم کو تعظیمی، کیا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ علی تو ہے ہی بلند، کیا کہنے؟ سبحان اللہ جیو۔ اب بڑی مشکل بات ہے، بڑی علمی بات ہے، مجھ پر واجب ہے کیونکہ یہ اعتراض اٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، میں اس کو واضح کر رہا ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے، آپ کو میرے ساتھ دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں گئے ہے یہ بت خانہ تھا؟ رسول پاک کی جب بیشت ہوئی آپ ظاہراً 40 برس کے تھے، ظاہراً سارے ظاہراً 40 برس کے تھے، ورنہ رسول کو اگر حقیقی نام میں دیکھا تو کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا، تو خیر ظاہراً 40 برس کے تھے۔ پہلی آیت نازل اقرا بسم ربک الذی خلق، رسول پہلی نماز جو پڑھی ہے حضرت بی بی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی کو دائیں پہلے میں کھڑا کر جو نماز پڑھی ہے کدھر ہوتی ہے؟ لیکن یہی میں نے کہا تھا آپ کی اب آپ کی آزمائش ہے، ابھی تک میری آزمائش تھی کہ میں کیا پڑھتا ہوں، اب آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کس بلندی پر رہ کر سن سکتے ہیں۔ رسول نے جو پہلی نماز پڑھی تھا، رسول پاک کھڑے ہوتے تھے مقام ابراہیم پر، سامنے رکھتے تھے کعبہ اور رخ کرتے تھے بیت المقدس، درمیان میں ہوتا تھا کعبہ،
رسول نماز پڑھتے رہے 13 سال رسول نماز پڑھتے رہے مکہ میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے درمیان میں ہوتا تھا کعبہ اور رخ ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف تو اب 13 سال جو رسول نے کعبہ کو درمیان میں رکھ نمازیں پڑھی ہیں کعبہ میں بت تھے میں نے کہا نا اب امتحان آپ کا کعبہ میں بت تھے تو رسول درمیان میں کعبہ کو رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 13 سال نماز پڑھتے بھی رہے پڑھاتے بھی رہے یہ میری طرف سے آپ سے گزارش ہے اس علاقے کے جتنے علماء ہوں اگر مکہ یونیورسٹی میں اس علاقے کا کوئی طالب علم ہو تو میری بات کی تصدیق کے لیے کل آپ اس سے رجوع کریں یہ ہے ایک بات 13 سال کے بعد ہے ہجرت مدینے کی طرف 13 سال کے بعد ہجرت رسول آگے مدینے حضور اب تک میں نے صاحبان پر بات نہیں مانگی لیکن اب میں توجہ چاہتا ہوں رسول آگے مدینے میں سن 2 ہجری میں 15 رجب کو رسول نماز پڑھ بھی رہے پڑھا بھی رہے منہ کدھر ہے بیت المقدس کی طرف یعنی مشرق کی طرف بیت المقدس کی طرف اب پیچھے رسول کے پیارے پیارے صحابی رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے رسول چلے گئے رکوع میں یہ اس وجہ کی بات ہے جسے ذل قبلہ تعین کہتے ہیں حاجی زیارت کر رہے ہیں جب رسول رکوع میں گئے اسی حالت رکوع میں وہی نازل سن 15 رجب قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلا تولي جنتك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام کہ میرا حبیب ہم تیرا بار بار منہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ تو منہ سے کچھ نہیں کہتا لیکن ہم تیرے دل کی زبان کی آواز سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو اسی حالت میں اسی وقت اپنا رخ پھیر دے بیت الحرام کی طرف یعنی کعبہ کی طرف اب رسول ہے رسول ہے رکوع میں صحابہ پیارے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں رسول کی پشت پر رسول کا پشت بنا علی کھڑا ہوا اب اسی حالت رکوع میں ادھر مشرق ادھر ہے جی ادھر ہے مشرق ادھر ہے اچھا ادھر ہے چلو جی مشرق ادھر ہے یہ رخ ہے مشرق کی طرف حکم مل گیا مغرب کی طرف منہ کر اب نماز پڑھ رہے ہیں مشرق کی طرف منہ کر حکم ملا مغرب کی طرف منہ کر رسول نے کیا کیا اسی رکوع کی حالت میں ایک یوں پھرتے گئے کعبہ کی طرف رخ کر دیا سارے صحابی رکوع میں رہے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا لیکن کبھی نہ پھرنے والا علی رسول کے ساتھ پھرتا گیا کبھی نہ پھرنے والا رسول کے ساتھ ساتھ پھرتا گیا شیعہ کتب میں یہ اہل سنت نہیں ہے باقی اہل سنت کے ہاں ہے یہ فکر شیعہ کتب میں ہے کہ کبھی نہ پھرنے والا علی رسول کے ساتھ ساتھ پھرتا گیا نماز سے فارغ ہو کر صحابہ نے عرض کیا یا علی رسول پر تو وہی نازل ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے رکوع کی حالت میں اپنا رخ بدل دیا لیکن تم پر تو وہی نازل نہیں ہوئی تو پھر رخ کیوں بدلا سنو گے علی مسکرا کر کہتے ہیں میرے رسول کے پیارے صحابیوں ارے میرا کعبہ تو یہی محمد ہے اور اسے سینے پر دل پر کے جانا ہے حکم کب ملا کعبے کی طرف رخ کر جو دو ہی مکہ کب فتح ہوا یہ ہے توڑے کیا مکہ کب فتح ہوا 8 ہجری 11 مکہ حکم کب ملا کعبے کی طرف رخ کر 2 ہجری 15 رجب تو
تو 2 ہجری 15 رجب سے لے کر 8 ہجری 10 رمضان تک، کیونکہ 10,000 کا لشکر لے کر رسول پاک 10 رمضان میں مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو 6 مہینے اور کچھ 6 سال اور کچھ مہینوں میں رسول نماز جو پڑھتے رہے، رخ کدھر تھا؟ چپ کر گئے ہو نا، چپ کر گئے ہو نا. میری 1.25 گھنٹے کی تقریر ایک طرف، لیکن صاحبان علم کے لیے یہ جواب ایک طرف. رسول 6 سال 3 مہینے کچھ دن صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے. تو کعبہ مکہ فتح ہونے کے بعد بت نکالے گئے 11 رمضان کو، تو 10 رمضان تک تو بت تھے 8 ہجری تک. تو رسول جو 8 ہجری تک 2 ہجری سے لے کر کعبہ کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور صحابہ کو پڑھاتے رہے. اگر وہ بت خانہ تھا اور وہاں کوئی عبادت کا اثر نہیں، تو پھر محمد اور صحابہ کی نمازیں کہاں لے جاؤ؟ علی حق نعرہ ابراہیم و اسماعیل الطاہر کہتے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے گھر کو پاک رکھ. معلوم ہوا کعبہ جب سے ہے تب سے پاک ہے، اور جو ابھی پیدا ہوا ہے فالبلد الطاہر من النسل الطاہر بولنا پھر موضع طاہر شجرۃ الطیبہ سے ہے. شجرۃ الطیبہ کی جڑ محمد رسول اللہ ہے اور شاہ علی علی حق نعرہ حیدری. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، مولا میں کعبہ کے صدقہ میں جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نرینہ عطا. علامہ حسین مہدی ہاشمی کو صاحب اولاد نرینہ بنا. باقی جن بھائیوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی گودیوں آباد و شاد رحمت العالمین کے دسترخوان رحمت کے صدقے میں جو بچے ہمارے پروردگارہ صاحب روزگار نہیں ہیں ان کو صاحب روزگار بننے کی توفیق عطا. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے رشتوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں، آج کی رات کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور کر. بھائی ناصر چند اور ان کے باقی روحہ جو اس قسم کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے رزق میں برکت عظیم پیدا فرما. صدقہ محمد و آل محمد کا میرے اللہ یہ ہماری دعا گناہگاروں کی ضرور سن لے. باقی دعائیں بھی تو نے سننی ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو خاص طور پر پاکستان میں پورے مسلمانوں کو کرونا کی بیماری سے امان عطا فرما. پوری دنیا اسلام کو اس مرض سے امان عطا فرما، بلکہ پوری دنیا انسانیت، کیونکہ ہمارا رسول کائنات کا رسول ہے. یا اللہ پوری دنیا انسانیت کو اس بیماری سے امان عطا فرما، اور اسی ذکر کے صدقے میں ہمارے پاکستان کو داخلی اور خارجی انتشارات سے محفوظ رکھ. کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو پروردگارہ ان کا حق خود ارادیت عطا فرما، اور وارث امن امام زمان کا جلد ظہور عطا فرما. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسلام دو تو لب گئے ہیں، 4 بھی ہڈی نکل لے لے بھائی